بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک کتابا بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ قرآن حکیم جو ہے یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے، اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، قادر ہے ہر چیز پر، اور حکیم ہے، دانا تر ہے۔ کتاب کا منزل من اللہ ہونا آخر اس کا نزول کتاب کا کوئی مقصد ہوگا؟ محض کتاب کا بھیجنا اس لیے کہ لوگ اسے دیکھ لیں، پڑھ لیں اور جان لیں کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ کتاب نے وہ کام کیا جو کسی بھی چیز کو ایجاد کرنے والا، کسی بھی چیز کو بنانے والا اس کے ساتھ ایک کتاب دیتا ہے کہ اس چیز کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اگر وہ بجلی کی مشین ہے تو اسے کتنے وولٹ بجلی چاہیے، کون سا کام لینا ہے تو کون سا بٹن دبائیں گے، کون سے کس طرح استعمال کرنی ہے تو کیا کریں گے۔ کوئی گاڑی بناتا ہے، اس گاڑی کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے کہ اسے آپ کس سپیڈ پہ چلا سکتے ہیں، کتنے عرصے بعد اس کا تیل تبدیل کریں گے، کس قسم کا اس میں پیٹرول ڈالیں گے، اس کی بریک کتنی طاقت کی ہے، یہ کس سپیڈ پہ دوڑ سکتی ہے، اس کے ٹائر کس کوالٹی کے ہوں گے، اس کی صفائی یا مینٹیننس یا وہ آپ کس طرح کریں گے، وہ پوری اس کے ساتھ تفصیل دی ہوئی ہوتی ہے۔ جو کتاب اللہ کریم نے نازل فرمائی اس کا مقصد بھی بعینی ہی یہ ہے کہ یہ کائنات جو رب العالمین نے بنا دی ہے اور اس میں بے پناہ نعمتیں پیدا کی ہیں، اس ساری نعمت کو، اس سارے عالم کو اور اس کی چیزوں کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا، یہ اس پوری دنیا کی ایک کتاب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، طریقہ اور سلیقہ استعمال کا بتایا، تو وہ تو غالب ہے، عزیز ہے، ہر چیز پہ قادر ہے،
تو وہ اپنی قدرت کاملہ سے ہر بندے سے اپنی طاقت اپنی قوت سے وہ کام کرا سکتا ہے، دوسرا کام کرنے کی توفیق ہی نہ دے۔ ہر بندہ درست طریقے پر کام کرتا رہے، وہ قادر ہے، جس طرح چاہتا ہے بندوں کو پیدا کرتا ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرتا، جس طرح چاہتا ہے بندے کی شکل بناتا ہے، جیسا چاہتا ہے اس کا رنگ روپ بناتا ہے، جیسا چاہتا ہے اس کا قد کاٹ بناتا ہے، جیسا چاہتا ہے اسے قوت گویائی دیتا ہے، اسے عقل و شعور جس طرح کا چاہتا ہے دیتا ہے، طاقت کمزوری قوت کار جو کچھ دیتا ہے سب تو اپنی پسند سے دیتا ہے۔ جب چاہتا ہے بندے کو مار دیتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، جب چاہتا ہے بیماری بھیج دیتا ہے، جب چاہتا ہے صحت بھیج دیتا ہے۔ تو آخر یہ باقی امور انجام دینے کے لیے اس نے ایک قانون اور ایک ضابطہ نازل کر دیا۔ وہ قادر تھا، وہ غالب تھا، وہ اس ضابطے کے مطابق ہر ایک کی زندگی کر دیتا۔ انسان طرح طرح کے کھانے کھاتا ہے، لیکن کوئی انسان گھاس نہیں کھاتا، گھاس کھا کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح منع کر دیتا، کوئی شخص حرام کھا ہی نہ سکتا، وہ قادر تھا۔ فرمایا وہ قادر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، پر الحکیم بھی ہے، وہ دانا تر ہے۔ اس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میری ذات تھی، کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا، جیسے کوئی خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے، میری ذات اس طرح سے۔ ملائکہ مقربین بھی تھے، عرش پر فرشتے، آسمانوں پر بھی فرشتے تھے، زمین پر بھی آبادی تھی، جانور بھی تھے، جنات بھی تھے، مخلوق تھی، لیکن کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ میری ذات کی طرف نگاہ اٹھانے کی جرت کرتا۔ ہر شے محض حکم کی تابع تھی، حاکم کو دیکھنے کی جرت کسی میں نہیں۔ کن تو کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانے کی طرح تھا۔ فأحببت ان اعرف، پھر مجھے یہ بات پسند آئی کہ کوئی میرا جاننے والا، کوئی مجھے پہچاننے والا، کوئی مجھے پہچانے، پھر وہ میری عظمت کا شاہداں ہو، پھر وہ مجھ سے محبت کرے، وہ میرے لیے تڑپے، میرے لیے راتوں کو جاگے، میرے لیے روئے، مجھے پکارے، اس لیے پکارے کہ وہ میری عظمت سے، میرے جمال سے، میرے کمال سے آشنا ہو۔ فخلقت الخلق، میں نے انسانوں کو پیدا کر دیا، مخلوق کو پیدا کر دیا۔ لیکن جب اتنی بڑی نعمت یعنی ذات باری سامنے رکھی تو پھر راستے میں ایک امتحان رکھ دیا کہ ہر کس و ناقص اس کے لیے قابل نہیں ہوگا۔ راستے میں ایک خوبصورت دنیا سجا دی، بہت خوبصورت، حسن و جمال سے بھری ہوئی، لذتوں اور شیرینیوں سے بھری ہوئی، مختلف کیفیات سے، اقتدار کا نشہ، دولت کا نشہ، عمارت کا نشہ، بے شمار چیزیں اس میں رکھ دی، اور فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی کوئی مخلص ہے میرے ساتھ تو پھر ان سب چیزوں کو ٹھکراتا ہوا آگے نکل آئے گا۔ وہ شاعر نے مثال دی تھی، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ فرمایا میری ذات حکیم تھی، میں نے یہ دنیا کی شمع جلا کر سامنے رکھ دی۔ اب پروانوں کا امتحان ہے کہ وہ میری ذات پہ نچھاور ہوتے ہیں یا اس عارضی بھڑکتی ہوئی وقتی طور پر محض جلا دینے والی شمع کی روشنی اور حسن و جمال کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ اب اتنی بڑی آزمائش میں اپنی مخلوق کو ڈال کر بے آسرا چھوڑ نہیں دیا۔
فارسی شاعر نے کہا تھا کہ درمیانے کار دریا تختہ بندم کردائی، درمیانے کار دریا تختہ بندم کردائی، باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش، کہ مجھے سمندر کے درمیان ایک تختے پر باندھ کر آپ نے چھوڑ دیا، اور اب کہتے ہیں کہ خبردار اپنا دامن بھیگنے نہ دینا۔ بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یہ شاعر کی یاوہ گوئی ہے۔ اس نے اس دنیا کے سمندر میں ایک اتنا بڑا جہاز اتار دیا کہ جس کے ڈوبنے کا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ جہاز ہے اللہ کا نبی، اس کا رسول اور اللہ کے نبی کا اتباع۔ اب ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن کام اپنی مرضی کے کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ایڑی سے چوٹی تک اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ذرہ ذرہ تمہارا اسلام قبول کر لے، ہر عضو وجود کا اسلام کو قبول کرے، اسلام کے خلاف حرکت نہ کرے، مسلمانی اس کا نام۔ سمندر میں بے شمار جعلی اور بنوٹی کشتیاں بھی پھرتی ہیں، دھوکہ دینے والے لوگ بھی پھرتے ہیں، بحری قزاق بھی ہیں، ان کے پاس بھی جہاز ہیں، بندے بھٹکتے ہاتھ پاؤں مارتے جہاز پر جا چڑھتے ہیں، جو پاس ہوتا ہے وہ بھی لٹوا بیٹھتے۔ اس میں ایک ہی جہاز سلامتی کا ہے، اور اس جہاز میں سوار ہونے کے قاعدے اور ضابطے اس کتاب نے بتا دیے۔ کتاب اس لیے نازل کی، فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پر بے پناہ نعمتیں میں نے پیدا کی ہیں، اے نوع انسانی سب تمہارے لیے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو موج کرو، ولا تسرفوا، لیکن چیزیں برباد نہ کرو۔ اللہ کریم کا دسترخوان لگا ہوا ہے، بے پناہ نعمتیں ہیں، تمہارے لیے ہیں، لیکن تم انہیں کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، برباد نہیں کرو، پلیٹیں اٹھا کر ایک دوسرے پر نہیں پھینکو، دیگیں الٹو نہیں، کھاؤ پیو۔ وہ جو اللہ کے ساتھ رہنے کے انداز تھے وہ سارے اس کتاب میں بتا دیے۔ اب بھلا بتاؤ، تاریخ انسانی کو پڑھو، ہر قوم میں دانشور بھی ہوئے ہیں، عقل مند بھی ہوئے ہیں، حکمران اور بادشاہ بھی ہوئے ہیں، ہر قوم نے اپنے لیے کچھ ضابطے بنائے، دوسرے ملک نے اس سے مختلف بنائے، تیسرے نے اس سے مختلف بنائے۔ دنیا کا کوئی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس طرح میں چاہتا ہوں ساری دنیا اس طرح رہے۔ دور حاضرہ میں امریکہ نے ایک نیو ورلڈ آرڈر بنایا، اس کا مقصد کیا تھا کہ جو امریکہ سوچتا ہے ساری دنیا وہ اپنا لے، اس کی پیروی کر لے۔ کس طرح دنیا نے اپنائی؟ اس میں امریکہ خود بھی لہولہان ہو رہا ہے اور ساری دنیا بھی لہولہان ہو رہی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک قوم ایسا سوچے کہ اقوام عالم اس پہ متفق ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اس کا کام ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، اور اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے کسی دنیاوی مدرسے، کسی دنیاوی عالم سے کچھ نہیں سیکھا۔ ان کے قلب اطہر پہ ایک کتاب نازل فرمائی۔ اب سوچیں کہ دنیا ساری میں وحشت و بربریت تھی، ظلمت تھی، تاریکی تھی، طوفان بدتمیزی تھا، ظلم و جور تھا، اور یہ خطہ عرب جو تھا یہ ساری دنیا سے ہر اس کام میں آگے نکلا ہوا ہے۔ وہاں ایک اللہ کا نبی
مبعوث ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اس پہ کتاب نازل فرمائی. اس کتاب نے اصول بتائے، قاعدے اور ضابطے بتائے، اللہ کی ذات کا پتہ دیا، اللہ کی صفات کا پتہ دیا، اور یہ بتایا کہ کس طرح زندگی کرو گے تو وہ اللہ کو پسند ہے اور کس طرح کرو گے تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، دوستی کیسے کرنی ہے، دشمنی کیسے کرنی ہے، ذاتی افعال، گھر میں، خاندانی، قومی، ملکی، بین الاقوامی امور میں تمہیں کس طرح سے چلنا ہے، تمہاری عدلیہ کیسی ہوگی، جرائم کا انسداد کس طرح سے کرو گے، کون سے جرم کی کیا سزا دو گے، تم دولت کس طرح سے کماؤ گے، کون سا طریقہ جائز ہے، کون سا طریقہ جائز نہیں ہے، معاشی نظام دیا. ادارے کیسے بناؤ گے، ان کو کس طرح سے کنٹرول کرو گے، کس طرح سے حکمران ہوں گے، حکومت کا فرض کیا ہوگا، رعیت کیا کرے گی، حاکم کے ذمہ کیا ذمہ داریاں ہیں، محکوم کی کیا ذمہ داری ہے. زندگی کی ابجد سے لے کر انتہا تک، ماں کی گود سے قبر کی گود تک پوری زندگی کا نصاب دے دیا. اور کمال یہ ہے کہ اس ویرانے میں اس نبی کو مبعوث فرمایا جس نے تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ یہ نعرہ بلند فرمایا، ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اولاد آدم تم جہاں تک روئے زمین پر ہو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول. تو ظاہر ہے اللہ کے اس رسول نے جو قانون، ضابطے زندگی کے دیے، جو طریقے اللہ سے تعلق اور اللہ کی عبادت کے دیے، وہ ساری انسانیت کے لیے دیے. اور انسانیت نے یہ ثابت کر دیا کہ 14 صدیاں بیت گئی، ہر قوم نے وہ اذان اپنا لی، کسی کو عجیب نہیں لگی. ہر قوم نے وہ طریقے عبادت اپنا لیا، کسی کو عجیب نہیں لگا. ہر قوم نے روزے کا وہ طریقہ اپنا لیا، کسی کو عجیب نہیں لگا. تمام عبادات ہر قوم نے روئے زمین کی ساری اقوام، آج بھی ہر ملک میں مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اسی طریقے پر عبادت کر رہے ہیں. ممالک کے موسم مختلف ہیں، غذائیں مختلف ہیں، لوگوں کے قد کاٹ مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، اوقات مختلف ہیں، دن رات کے بے شمار چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن اذان وہی ہوتی ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک. سورہ فاتحہ وہی پڑھی جاتی ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک. رکوع و سجود ویسا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب منزل من اللہ تھی، اور اس نے جو سلیقے بتائے وہ ساری انسانیت کے لیے قابل عمل تھے. نہ صرف قابل عمل تھے، آسان تھے زندگی کرنے کے لیے. جس طرح یہ طریق ہائے عبادت ساری دنیا کے لیے تھے، اسی طرح اس کے سارے ضابطے، وہ معاشی ہوں، سیاسی ہوں، قومی، ملکی یا بین الاقوامی ہوں، سارے سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے زندہ رہنے کے بہترین طریقے. فرمایا میں غالب ہوں، میں حکیم بھی ہوں. میری حکمت کا تقاضا تھا، میں نے نوع انسانی کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ اسے معرفت حق کا شعور دے دیا. اب جتنی بڑی نعمت تھی اتنا بڑا امتحان بھی راستے میں آ گیا کہ اس پل سے گزرو گے، اس دریا کو پار کرو گے. منیر نیازی نے ایک شعر کہا تھا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. زندگی انسانی کی تصویر اس سے بہتر میں نے نہیں دیکھی. زندگی ایک مسلسل عمل ہے. آپ ایک دریا عبور کرتے ہیں، سامنے ایک اور دریا ہوتا ہے.
آپ ایک آزمائش سے نکلتے ہیں، سامنے ایک اور آزمائش ہوتی ہے۔ آپ دولت کو جھٹک کر نکلتے ہیں تو اقتدار دامن پکڑ لیتے ہیں، آپ اقتدار کو جھٹک کر نکلتے ہیں تو کوئی اور لالچ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ساری آزمائشیں قدم قدم پر تا دم واپسی موجود رہتی ہیں، لیکن ایک ذرہ معرفت الہی کا نصیب ہو جائے تو پھر بندے مومن کے پاؤں کی ٹھوکر بن جاتی، وہ ان کو ٹھکراتا ہوا نکل جاتا ہے، چونکہ اللہ کے مقابلے، جمال الہی کے مقابلے میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ ساری مخلوق ہے اور ساری فانی ہے، وہ خالق ہے اور وہ باقی ہے، مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ تو پس ہمتی ہے بندے کی کہ وہ مخلوق پہ فدا ہو کر خالق کو چھوڑ دے، اور جو چھوڑ دے وہ بھگت لے گا۔ اسی لیے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، میرے حبیب اس کتاب کے کسی قاعدے ضابطے پر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا دانشور اعتراض کر کے دکھائے، کسی قانون کو وہ جابرانہ یا ظالمانہ یا غلط ثابت کر کے دے۔ محض کہہ دینے کو تو ابو جہل بھی کہتا تھا، محض کہہ دینے کو تو ابی لہب بھی کہتا تھا، محض کہہ دینے کو تو ہمارے حکمرانوں نے بھی کہہ دیا کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں، لیکن اسے ثابت کیا جائے کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ اسلام کے کسی ضابطے کو دنیا کا کوئی دانشور غلط ثابت نہیں کر سکا۔ فرمایا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اس کا ایک ایک لفظ حق ہے، ایک ایک نقطہ حق ہے۔ اس نے ماضی کے واقعات بیان کیے، من و عن حق ہیں۔ اس نے حال کے متعلق قوانین و ضابطے دیے، من و عن حق ہیں۔ اس نے مستقبل کی بات کی، من و عن حق ہے۔ اس نے موت ما بعد الموت، قیامت، جنت و دوزخ کی بات کی، وہ بھی ذرا ذرا حق ہے، کسی میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے مطابق کیسے چلا جائے جب چپے چپے پہ دنیا دامن پکڑ رہی ہے۔ یہ خارزار ہے دنیا کا، ہر جھاڑی پہ بظاہر پھول نظر آتے ہیں، قریب جاؤ تو دامن کانٹوں میں الجھ جاتا ہے۔ انسانی نگاہ پھولوں پہ فدا ہوتی ہے، قریب جاؤ تو انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں، دامن پھٹ جاتا ہے۔ پھول ایک ہوتا ہے، کانٹوں ہزاروں ہوتے ہیں کانٹے اس میں، کیا کیا جائے؟ بڑا آسان سا نسخہ بتایا، فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی اطاعت اس طرح سے کرو کہ تم خالص اللہ ہی کے ہو جاؤ، بس بات ختم۔ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ شیطان تمہارا کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ یہ دنیا کا حسن و جمال تمہارا کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ اقتدار کا لالچ کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ دولت بگاڑ سکتی ہے، کوئی مصیبت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس میں آمیزش نہ رہے۔ اور یہی تو کام مشکل ہے، یہ کیسے کھڑا ہوا جائے؟ بھلا بندہ ہو، خاکی انسان ہو، مشت غبار ہو، اسے نیند بھی آتی ہو، اسے بھوک بھی لگتی ہو، اسے بخار بھی آتا ہو، صحت مند بھی رہتا ہو، اس کی خواہشات بھی ہر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، وہ دنیا کے حسن و جمال کو، پھر وہ اس کا محتاج بھی ہو، اسے گرم کپڑا چاہیے بھی، پھر ایک سے ایک خوبصورت ملتا بھی ہو، اس کا جی کیسے نہ للچائے۔
اسے کھانا چاہیے بھی، ایک سے ایک لذیذ چیز ملتی ہو، وہ کیسے نہ للچائے؟ یہ خلوص کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تھیوری نہیں دی، صرف فلسفہ نہیں دیا، صرف باتیں نہیں دی، بلکہ جس قلب اطہر پہ کتاب نازل فرمائی اسے کیفیات بھی عطا کر دیں، اور ساری کائنات اس قلب اطہر سے وہ کیفیات لیتی رہے تو وہ بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ یہ خلوص ملے گا سینہ اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی ایک ضعیف خاتون تھی، اور وہ کئی پشتوں سے اہل مکہ کے غلام آ رہے تھے، نسل در نسل، ان کے میاں غلام، ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی، سارے غلام تھے۔ اب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور پڑھا محمد رسول اللہ کے روبر۔ اب یہ جو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، آپ کی زبان مبارک نے کلمہ حق تلقین فرماتی، قلب اطہر وہ مخصوص کیفیات سینے میں انڈیل دیتا کہ وہ رب جو نظر نہیں آتا وہ انہیں نظر نہیں آتا تھا، اور وہ دیکھتے بھی تھے۔ یعنی کمال یہ ہے کہ جمال حق دنیا میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن ان سے پوشیدہ بھی نہ رہا۔ ایسی کیفیات دل میں بھر گئیں کہ ابھی جال کو خیال آیا، اس نے کہا یار ہم دوسرے لوگوں کو روک رہے ہیں جو آزاد ہیں، جو اپنی مرضی کے مالک ہیں، جو مالدار بھی ہیں، ان میں طاقتور بھی ہیں، اب ہم فاروق اعظم جیسے جری اور بہادر کو کیسے روک لیں گے کہ ایک بڑھیا یہ جو کئی پشتوں سے غلام ہے ہماری بات تو یہ بھی نہیں مان رہی، وہ کب مانیں گے؟ اس نے ان پہ بڑے مظالم کے پہاڑ توڑے، بڑی سزائیں تھیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شہر کی گلی کے ایک موڑ پر انہیں زمین پر لٹا کر ہاتھ پاؤں دور باندھ کر قلعے گاڑے ہوئے تھے، اور ان پر کوڑے برسائے جا رہے تھے۔ حضرت یاسر ان کی اہلیہ، عمار ابن یاسر ان کا بیٹا، ان کی بیٹی۔ حسن اتفاق یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادھر سے گزر ہوا، اور وہ جب گلی کے موڑ پہ پہنچے تو اس طرف نظر فرمائی تو ان پر مظالم برسائے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان جمے رہو، ڈٹے رہو۔ یا رسول اللہ، کوئی کافروں سے سفارش کر دیتے کہ ان غریبوں پہ ظلم نہ کرے، کسی خادم کو حکم دے دیتے انہیں آزاد کرا دے، کوئی ان کی تدبیر فرماتے، فرمایا یہ سب معمولی باتیں ہیں، یہ کوئی بڑا انعام نہیں ہے، یہ میں ان سے بہت اوپر کی بات کروں گا۔ فرمایا ان موعدکم الجنہ، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ ارے تیرا میرا حساب قیامت کو ہوگا، ہم اپنی پارسائی لے کر میدان حشر میں اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ وہ قبول ہوتی ہے یہ نہیں، جس پہ ہمیں بڑا ناز ہے شاید وہ ایک ٹھوکر میں اڑا دی جائے۔ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا نتیجہ حشر کا محمد الرسول اللہ نے مکے کی گلی میں سنا دیا کہ تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اب جسے جنت نظر آ رہی ہو اور ارشاد پیغمبر سے نظر آ رہی ہو، بھلا اسے اس میں داخل ہونے سے کوئی روک سکتا ہے؟ ابھی جال نے کہا بی بی ایسا کرو، تھک گیا مار مار کر، اس نے کہا ایسا کرو، دل سے مت مانو، دل سے محمد الرسول اللہ کو مانو، دل سے محمد کے خدا کو مانو، دل سے وحدہ لا شریک کو مانو، میرا بھرم رکھنے کے لیے زبانی کہہ دو کہ میں نہیں مانتی ہوں، میرا بھرم رہ جائے گا۔
انہوں نے فرمایا ارے بے وقوف تو اندھا ہے، تیری آنکھوں پہ تو کفر کی ظلمت ہے، شرک کی ظلمت ہے، میں جسے سامنے دیکھ رہی ہوں میں اس کا انکار کر دوں؟ میری نسوں میں خون نہیں، اس کی محبت دوڑ رہی ہے، اس کا عشق دوڑ رہا ہے، میری نگاہ جسے وہ نظر نہیں آتا وہ اسے دیکھ بھی رہی ہے، جو میرے سامنے ہے میں اس کا انکار کر دوں؟ اس نے بڑے ظالمانہ طریقے سے انہیں شہید کر دیا، اور یہ اسلام کی پہلی شہید عورت تھی، پہلا شہید تھی جس کا خون زمین نے پیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کا جنت میں داخلہ آسان کر دیا، فوراً جنت میں داخلہ۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ نہ لالچ تھا کہ مار کم پڑے درد کم ہو، نہ لالچ تھا کہ کوئی ظلم زیادتی یا سختی نہ کرے، نہ یہ لالچ تھا کہ کوئی دولت دے دے، بات یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ خلوص تھا۔ اتنا خلوص اس کمزور بوڑھی عورت نے کہاں سے لے لیا؟ وہ کیفیات جو قلب عطر سے اس کے دل میں منتقل ہوئیں، انہوں نے وہ کھراپن اسے دے۔ قیامت تک ایک ہی طریقہ ہے، قوانین اور ضابطے اس کتاب سے ملیں گے، ان پر عمل کرنے کی توفیق قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو برکات آتی ہے ان سے ملے۔ اور یاد رکھو، فرمایا الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو یہ خلوص کا رشتہ صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے دین کہا ہے، دین اور مذہب میں فرق ہوتا ہے۔ مذہب باطل کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، مذہب ذہب یذہب سے ہے، مذہب سے مراد ہوتا ہے چلنے کا راستہ۔ چلنے کا راستہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، چلنے کا راستہ غلط بھی ہو سکتا ہے، چلنے کا راستہ جس منزل کو ہم جا رہے ہیں اس کا صحیح راستہ بھی ہو سکتا ہے، دھوکے سے کسی غلط راستے بھی نکل سکتے ہیں۔ مذہب خرابی ہو سکتا ہے، مذہب کھوٹا، مذہب سچا بھی ہو سکتا ہے، مذہب غلط بھی۔ دین کھوٹا نہیں ہوتا، دین کھرے کوئی کہتے ہیں۔ الا للہ الدین الخالص، اگر کوئی دین، عقیدہ، نظریہ جس میں وہ معبود کو معبود مانے اور اپنے آپ کو عابد کی سطح پہ رکھے اور رشتہ استوار کرے، یہ صرف اللہ کے لیے، معبودان باطلہ کے ساتھ کوئی خلوص سے ان کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ دنیا کے مذاہب باطلہ کا مطالعہ کر لیجئے، کوئی بت کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی ستاروں کو، کوئی آگ کو، کوئی کسی کو، جسے بھی پوجتے ہیں اس کے ساتھ ان کا رشتہ اغراض کا ہوتا ہے کہ اس کی پوجا کروں گا میری یہ غرض پوری ہو جائے گی، اس کی پوجا کروں گا میری یہ غرض پوری، خلوص نہیں ہوتا۔ اگر اسلام میں بھی ہم، جیسا کہ اس دور میں ہم آگے ہیں، اسلام میں بھی ہم یہ چاہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں مجھے بخار نہیں ہونا چاہیے، میں نماز پڑھتا ہوں میرا بیٹا ملازم ہو جانا ہے، یعنی اگر اس کو بھی ہم آلودہ کر لیں تو دین نہیں رہے گا۔ الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو بندے کا تعلق جب اللہ سے ہوتا ہے تو صرف وہ تعلق کھرا ہوتا ہے، باقی کوئی تعلق کھرا نہیں ہوتا، خالص نہیں ہوتا۔ اغراض ہوتی ہیں، لالچ ہوتے ہیں، اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اپنی اپنی تمنائیں ہوتی ہیں، اور پوری دنیا کے مذاہب باطلہ کا مطالعہ کر لیجئے، انسانی خواہشات چھپی ہوئی ملیں گی اس عبادت کے روپ میں۔ فرمایا جو میرے ساتھ رابطہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے عرض کی کہ حضور ہمارے باپ دادا آپ کے باپ دادا کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم خاندانی سردار ہیں، سلطان سبکتگین کے زمانے سے ہمارے باپ دادا جرنیل تھے، فتوحات میں ہمارے باپ دادا زخمی ہوئے، شہید ہوئے،
پھر ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اور ایک غلام آپ نے جنگل سے ایک لڑکا پکڑ لیا ایاز، دوران سفر آپ نے دیکھا، آپ کو اس کی بات پسند آئی، آپ ساتھ لے آئے۔ اب لگتا یہ ہے کہ یہ ہم سب پر سبقت لے گیا، آپ اس کی بات زیادہ توجہ سے سنتے ہیں، ہماری کم۔ سلطان نے سنا، خاموش ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے آج کے دانشور مسلمان حکمرانوں کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لگا جائے تو بڑے چڑھتے ہیں۔ میں نے اگلے دن بھی ایک کالم پڑھا ہے، بڑے ناراض تھے کہ اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ یہ ملا جو ہیں یہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ یہ ملا نہیں لکھتے، ملا کی جان نہیں ہے، یہ اس کے تعلق ہوتے ہیں بندوں کے، جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھوا دیتا ہے، جس کے چاہے اس کے ساتھ لعنت بھی لکھوا دیتا ہے، لوگ اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ملا نہیں کرتا، یہ اس کی اپنی کائنات ہے، اس کی اپنی تقسیم ہے۔ جنہوں نے اس کی خدمت، اس کے دین کی خدمت کی ہے، ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ ہی آتا ہے، اور جنہوں نے باطل کا ساتھ دیا ہے ان پر ان کے قریبی بھی لعنت کرتے ہیں، سامنے نہ صحیح پیٹھ پیچھے ضرور کرتے ہیں۔ دروازے پہ کھڑے پہرا دے رہے ہوتے ہیں اور حکمران اندر سو رہا ہوتا ہے، بڑے ادب سے ان کے دل سے پوچھو تو اتنی اتنی بڑی گالی نکل رہی ہوتی ہے کہ موذی خود تو سو رہا ہے، ہم ساری رات جہاں جاگے۔ یہ نظام ہے اس کا، یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو سلطان نے ایک دعوت کی اور سارے جرنیلوں کو جو وہاں موجود تھے اور وزراء کو، امراء کو جمع فرمایا اور مختلف چیزیں سجا دیں۔ کہیں فتوحات کے آئے ہوئے گھوڑے تھے، کہیں اسلحہ تھا، کہیں ہیرے جواہرات تھے، کہیں جاگیرداری کے پرو نوٹ لکھے ہوئے، مختلف انعامات، بڑے بڑے خزینے لکھ دیے کہ بھئی ہم فتح کا، کامیابی کا جشن منا رہے ہیں، آپ لوگ آئے ہو، دعوت کھاؤ۔ اس کے بعد جسے جو چیز پسند ہو اس پہ ہاتھ رکھو، وہ اس کے گھر پہنچا دی جائے گی، وہ اسے مل جائے گی۔ اب دعوت کے بعد جب انتخاب کا وقت ہے تو اپنا اپنا مزاج تھا، کسی نے گھوڑے پسند کیے، کسی نے اسلحہ پسند کیا، کسی نے دولت پسند کی، کسی نے جواہرات پسند کیے، کسی نے جاگیر لینا پسند کیا۔ ایاز کی طرف سلطان نے دیکھا، ایاز تم بھی اپنے لیے کچھ پسند کر لو۔ وہ اٹھا اور اس نے سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ میری پسند تو یہ ہے۔ اس نے جرنیلوں اور سرداروں سے کہا کہ تم میں اور اس میں یہ تھوڑا سا فرق ہے، تم بھی خدمت تو میری ہی کرتے ہو، کرتا یہ بھی میری ہی ہے۔ تمہارے لیے جاگیریں اور انعامات تم نے پسند کیے، اس نے میری ذات پہ ہاتھ رکھ دیا، لیکن تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس نے مجھے منتخب کر کے ساری سلطنت ہی اپنے لیے کر لی ہے۔ جس کے ساتھ سلطان ہوگا اس کی ساری سلطنت تو اسی کی ہوگی۔ اللہ کریم بھی فرماتے ہیں میرے ساتھ خلوص برتو، صرف مجھے چاہو، اسے شرکت پسند نہیں ہے۔ تجھے چاہوں، تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں، فرمایا نہیں نہیں میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو، مجھے چاہو اور پھر مجھے ہی چاہو۔ الا للہ الدین الخالص، بڑے کان کھول کے سن لو، اللہ کے لیے کھرا اور خالص دین، خالص عقیدت ہے، خالص عقیدت۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کی پرواہ نہیں، اللہ سے تعلق کیسا رہتا ہے دیکھنا صرف یہ ہے۔ اس میں موت آتی ہے یا زندگی، اس میں نفع ہوتا ہے یا نقصان، اس میں کوئی خوش ہوتا ہے یا ناخوش، نہیں مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، جسے ناخوش ہونا ہے وہ ناخوش ہو جائے، جسے خوش ہونا ہے وہ خوش ہو جائے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ میں مخلوق کے ساتھ بھی وہ برتاؤ کروں گا جو کرنے کا حکم اللہ دے گا، کاروبار وہ کروں گا جو میرا اللہ فرمائے گا، علاج معالجہ وہ کروں گا جو میرا اللہ فرمائے گا، تعلقات وہ، دشمنی بھی وہ کروں گا جو مجھے اللہ کرنے کا حکم دے گا، جہاں وہ صلح کا حکم دے گا۔ میرا اپنا کیا ہے؟
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دست بدست لڑ رہے تھے، ایک یہودی سے آپ نے گرا لیا، تلواریں ٹوٹ گئی تھیں دونوں کی، لڑتے لڑتے ہاتھا پائی پر آ کے حضرت نے گرا لیا اور خنجر نکالا کمر سے اسے مارنے کے لیے، اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنے چہرے مبارک کو اس طرح صاف کیا تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا عجیب بات ہے، میں تو سمجھا تھا کہ ایک خنجر ایک بار مار کر قتل کرنے کی بجائے وہی خنجر یہ 20 دفعہ مجھے مارے گا، لاش کو بھی چھلنی چھلنی کر دے گا، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، میں نے حقارت سے آپ کے رخ انور پر تھوک دیا۔ انہوں نے فرمایا میں تجھے اللہ کی راہ میں قتل کرنے والا تھا، جب تو نے مجھ پر تھوکا تو مجھے ذاتی طور پہ بھی غصہ آیا کہ اس نے میری توہین کی ہے، میں اپنے لیے تجھے قتل کرنے کی اجازت اللہ نے مجھے نہیں دی، میں تجھے قتل نہیں، میں نے تجھے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ اگر میں تجھے قتل کرتا تو وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے تھا، اب میں تجھے قتل کروں تو میرا ذاتی غصہ بھی اس میں ہے، اور اللہ للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے تو دین خالص خالص ہے، اپنا ذاتی نفع نقصان اس میں نہیں۔ اس واقعے نے اسے اللہ سے آشنا کر دیا، اسے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہو۔ یہ کیسے عجیب لوگ تھے، یہ لوگ عجیب نہیں تھے، بڑے گئے گزرے لوگ تھے، عجیب بن گئے جب انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عالی نصیب ہوئی۔ اس نگاہ نے انہیں فرشتوں سے معزز کر دیا، ملا الاعلیٰ سے معتبر کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہو کر کمر بستہ بدر میں کھڑے ہیں، دوسری طرف لشکر جرار ہے، دنیا عالم اسباب ہے، اب تم آسمانوں پہ بیٹھے کیا تھے، جاؤ ان کی طرف سے جا کر لڑو۔ یہ وہ فرشتے تھے جو کہتے تھے اللہ یہ کئی نئی مخلوق پیدا کرے گا تو نیا فساد ہوگا، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا تم عبادت تو کر سکتے تھے، یہ درد دل، یہ درد عشق، یہ قربانی، یہ ایثار، یہ جانیں لٹانا اور گردنیں کٹوانا کون کرتا اگر یہ مخلوق نہ ہوتی؟ جاؤ اب ان کی طرف سے جا کر لڑو۔ اس پہ تو قرآن گواہ۔ تو فرمایا الا للہ الدین الخالص، اللہ کو بالکل کھری چیز پسند ہے، آمیزش والی نہیں۔ پھر فرمایا کچھ لوگ عجیب کمزوری ہوتی ہے نا طبیعت کی، مزاج کی، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا، فلاں بزرگ کے پاس جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں سے دعا منگوائیں گے تو وہ ہو جائے گا، فلاں کی بات مانیں گے، اس طرح چلتے چلتے اپنی امیدیں مجھے چھوڑ کر بندوں سے وابستہ کر لیتے، پھر نکلتے نکلتے غیر اللہ کی پوجا تک چلے جاتے ہیں۔ یہ جن لوگوں کے بت بنائے گئے یہ لوگ بھی کبھی اللہ کے مقبول اور نیک لوگ تھے جن کے نام پر بنے۔ پہلے لوگوں کی عقیدت و ارادت تھی، پھر رفتہ رفتہ عبادت تک پہنچ گئی، پھر اللہ کو چھوڑ دیا، انہیں کے بت بنا لیے۔ یہ ود اور یعوق اور یعوس اور نصر یہ کبھی اللہ کے نیک بندے تھے۔ فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ فرمایا بڑا خوبصورت بہانہ بناتے ہیں، خلوص جب نہیں رہتا خواہشات آ جاتی ہیں، خواہشات کی تکمیل کے لیے چور دروازے ڈھونڈے جاتے ہیں، ان چور دروازوں پہ مختلف نام لکھ لیتا ہے بندہ، پھر کہتا ہے میں تو یار اس بزرگ کی عقیدت مجھے اس لیے ہے کہ یہ مجھے اللہ کے قریب پہنچا دے گا، میں اس کی بات اس لیے مانتا ہوں۔ میرے بھائی بات مانو اللہ کی، کہاں سے ملے گی؟ محمد الرسول اللہ سے۔ پیر اور عالم بات بتا سکتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، اپنی فرما نہیں سکتے۔ جو اپنی ماننے کی کہے گا وہ نہ پیر ہے نہ عالم، وہ ڈاکو ہے، وہ آپ کا ایمان ضائع کر دے گا۔ پیر ہو یا عالم
وہ بات بتا سکتا ہے، اپنی نہیں منوا سکتا، کسی کا کچھ بھی نہیں۔ الا للہ الدین الخالص، کھری بات اللہ کی ہے، اللہ کے نبی نے بتائی۔ علماء حق ہمیشہ اللہ کے نبی کی بات آگے پہنچاتے ہیں، اللہ کی بات آگے پہنچاتے ہیں۔ اہل حق صرف یہ کام کرتے ہیں، اپنی کوئی جو اپنے منواتے ہیں، لوگ پھر کہتے ہیں جی ہم ان کو پوچھ تو اس لیے رہے ہیں کہ یہ ہم اللہ کا قرب دے دیں گے۔ بھئی جب تم پوجا اللہ کے سوا کسی کی کر رہے ہو، قرب اللہ کا کیسا ملے گا؟ اور یہ انسانی عقل کی مجبوری ہے، اسے ماننا پڑتا ہے، ورنہ تسلسل لازم آتا ہے۔ اب یہ کہیں جی اس کو کس نے بنایا؟ فلاں نے، اس کو کس نے؟ فلاں نے، اس کو کس نے؟ چلتے چلتے تو یہ تو ختم نہیں ہوگا، بالآخر ایک ہستی ماننی پڑے گی جسے کسی نے نہیں بنایا، سب کو اس نے بنایا۔ یہ تو کافر کو ماننا پڑتا ہے، عقل رک جاتی ہے، اس پہ تسلسل آ جاتا ہے۔ یہ ایمان نہیں چاہیے مجھے وہ گہرا یقین چاہیے جو صرف میری ذات پہ جم جائے۔ کسی کی عزت کرے، احترام کرے تو کیوں؟ میں نے حکم دیا اس کی عزت کر۔ اور کسی کے ساتھ سختی سے پیش آئے، کیوں؟ میں نے حکم دیا اس کے ساتھ سختی سے پیش۔ جو یہ ہیرا پھیریاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی پوجا کر کے ہم مقصد پا لیں گے، فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فی یختلفون، یہ اختلافات اس دنیا میں طے نہیں ہوں گے، تم اس کی پرواہ نہ کرو، اپنا معاملہ رب العالمین سے سیدھا رکھو۔ انسانی عقل جو ہے یہ بڑی عیار ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، 100 ہیلے کرتی ہے، اسے سمجھا دو کوئی ہیلا حوالہ نہیں، تک سیدھی اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، تک سیدھی، کوئی اس میں ایج پیچ نہیں، اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں۔ اور شرط ہم کیوں لگائیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ شرط برابر میں لگائی جاتی ہے کہ تم میری یہ بات مانو، میں تمہاری یہ بات مانتا ہوں، تم مجھے غلہ دے دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تم مجھے کپڑے دے دو، میں تمہیں پیسے، یہ برابر کا ہے۔ اللہ کے ساتھ کاروبار تو ہم اس کے برابر کے، تو وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام کر دے میں تیری عبادت کرنا۔ عبادت کے بغیر ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا یہ اس کی مرضی۔ ایک بات فرمایا، کان کھول کر سن لو، جو دوسروں سے امید وابستہ کر لیتا ہے وہ جھوٹا بھی ہے اور اللہ کا ناشکرا بھی ہے، اور اس پر اتنی ناراضگی مرتب ہوتی ہے کہ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، ایسے جھوٹوں اور ناشکروں کو اللہ پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا، وہ گمراہی میں مر جاتا۔ میاں یہی سارا سلوک و تصوف، یہ بڑا کیا ضرورت کیا ہے سلوک کی، تصوف کی؟ سلوک و تصوف کیا ہے؟ عقیدے میں خلوص، عمل میں خلوص۔ عقیدہ وہی جو حضور نے بتایا، عمل وہی جو حضور نے بتایا، لیکن اس میں کھراپن، اور ہر فرد کا کھراپن الگ ہوتا ہے، ہر فرد کی گہرائی و گہرائی الگ ہوتی ہے، ہر شخص کا علم الگ ہے، اس کا تجربہ الگ ہے، اس کی قوت کار الگ ہے، اسی طرح اس کے خلوص کا معیار بھی الگ ہے۔ تھوڑا ہو لیکن خلوص تو ہو، کھراپن تو ہو۔ اور شیخ وہ ہوتا ہے جو وہ کیفیات جو بارگاہ رسالت پناہی سے تقسیم ہو رہی ہیں وہ دلوں میں انڈیل دے، اور بندے کا تعلق رب العالمین کے ساتھ جو ہے اس میں کھراپن آ جائے۔ شیخ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو نوکر کرا دے، شیخ کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ کی بیماری کا علاج کر دے، شیخ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو نوکری دلا دے، شیخ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ شیخ کے کہنے پر کہیں زیادہ برسات ہو کہیں کم ہو، شیخ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہماری کھیتیں زیادہ فصل دے، نہیں، یہ اس کا اپنا کام ہے، وہ جانے۔ شیخ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو چیز کہیں نہیں ملتی وہ دولت، وہ درد، وہ خلوص عطا کر۔
وہ فکر عطا کر دے جو سارا بھروسہ سارا اعتماد ذات باری پہ لے جائے۔ اب ہر فرد کے ذمے ہے وہ خود تلاش کرے یہ نعمت اسے کہاں سے مل رہی ہے۔ کہیں سے مل رہی ہے تو وہاں سے اٹھ کے نہ جائے، اور جہاں نہیں مل رہی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، واقعات دہرائے جا رہے ہیں، قصے دہرائے جا رہے ہیں، اور بات وہاں کی وہی ہے، وہاں نہ بیٹھے، وقت ضائع نہ کرے۔ مولانا رومی نے مشورہ دیا تھا مکن با صوفیان خام یاری کہ با خامان باشی خام کاری، کچے اور بنوٹی صوفیوں کے ساتھ دوستی نہ، وہ خود تو ادھورے کام کرتے ہیں، خام کار ہوتے ہیں، تمہیں بھی خام کار کر دیں۔ ہمیشہ پختہ کاری پہ نظر رکھو، اگر واقعی شیخ نصیب ہو جائے ایک ملاقات اور چند جملوں میں اپنے دل کی دنیا میں ہلچل محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں تو نصیب ہوئے اور ہم نے محسوس کی، لیکن ایک بات اور بھی ہے، ہر دل کو نہیں ہوتی، اس دل کو ہوتی ہے جو خلوص سے اللہ کی طلب میں ہے۔ ورنہ بڑے لوگ بڑے بڑے مشائخ عظام کے پاس، حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی بڑے بڑے لوگ آئے، اگر خلوص کے ساتھ نہیں آئے تو نامراد ہی نکالے گئے۔ طلب میں خلوص ہو، شیخ پر اللہ کی رحمت ہو تو از خود دلوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اور سلوک و تصوف یہی ہے، ساری محنت، سارا مجاہدہ، سارے مراقبات، ساری بلندی مراتب کا حاصل یہ ہے کہ طلب الہی میں کھرے سے کھرا پن آتا چلا جائے، نکھر جائے، کوئی تقدر نہ ہو، کوئی خواہش و آرزو نہ ہو، کوئی تمنا نہ ہو، ایک ہی تمنا ہو کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا محبوب مجھ سے راضی رہے۔ جسے یہ نعمت مل گئی اس نے دونوں جہان پا لی۔ جو اس سے محروم رہا، پیر صاحب کی برکت سے اولاد ہو گئی، تو یہ ہمیں تو ان خنزیروں نے بڑا تنگ کیا، اور ایک ایک خنزیر نے 18 بچے دیتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے تعویذ لاتی ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی، یعنی 1 2 4 بھی نہیں دیتی۔ یہ کس خانقاہ پہ جاتی؟ کہیں نہیں جاتی۔ آپ نے دیکھا کتیاں 10 8 بچے دیتی، یہ کہاں سے تعویذ لیتی؟ میاں شیخ اس لیے نہیں ہوتے۔ لیکن ایک بات ہے، گائے بکری 1 بچہ دیتی ہے، بکری بعض اوقات 2 بچے دے دیتی ہے، کتیاں 10 دیتی ہیں، کتوں کا ریوڑ نہیں، گائے کا گلہ پھرتا ہے۔ حلال اور حرام کا فرق تو ہے، نیک اور بد میں فرق تو جہان میں ہے۔ خنزیروں کے ریوڑ کوئی نہیں بننے دیتا، 8 10 سے زیادہ کہیں نہیں دیکھی، اور گائے بھینس 1 بچہ دیتی ہیں، 50 100 200 200 کا گلہ دیکھا۔ سو میاں حلال اور حرام میں مادی طور پر بھی فرق سامنے آتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ دنیاوی ضروریات وہ جب ہم نہ تھے اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم تھے ہی نہیں، ہماری خواہش نہیں تھی، اس نے ہمیں سارے انسانی کمالات سے نوازا، اپنی معرفت کا شعور بھی ہمارے دل میں رکھ دیا۔ یہ سب بن مانگے دیے تو اب دال روٹی مانگے سے دے گا نہیں، دے رہا ہے، جو اسے نہیں مانتے انہیں دے رہا ہے، تو ایک عابد ظاہر کو دال روٹی پر گمراہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پالن والا سرتے حاضر کل جیانو پالے، ایبی ویکھ نہ دھکے در تو رنج ہو برات نہ ٹالے۔ وہ ناراض بھی ہو جائے تو روزی روٹی تو بند نہیں کرتا، جب تک زندگی ہے وہ کہتا ہے کھاؤ پیو، آؤ گے تو حساب کر لیں گے، کھایا کس کا اور شکر کس کا ادا کی، قیمت تو بندہ نہیں چکا سکتا۔ دیکھنا صرف یہ ہے اس نے کہ کھرے دل سے یہ بات مانی ہے کہ میں تیرا کھاتا رہا ہوں،
بس یہی قیمت کافی ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں مانا تو پھر دیکھ لو، پھر تو آپ کے بات انصاف ہو تو آپ بھی اسے سزا ہی دیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے بھائی یہ ہمارا مل بیٹھنا، آنا جانا، اجتماع، محنت، کوشش، نماز، جمعہ، تقریر، بیان، سب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلقات میں کھرا پن آ جائے، اور یہ ملتا ہے برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس طرح تعلیمات نبوت سینہ بسینہ آئیں، قرآن کریم، قرآن کی تفسیر، احادیث مبارکہ، ان کی تشریحات، فقہ کے قوانین و اصول، علماء حق جس طرح تقسیم کر رہے ہیں، اسی طرح اہل باطن، اہل حق، اہل اللہ، وہ برکات جو سینہ بسینہ آ رہی ہیں، عمریں صرف کر کے ان کو حاصل کر کے ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ اہل اللہ سے لینا ہے تو خلوص کا خزینہ حاصل کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور خلوص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔